أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو ہے یہاں پر جو ہے جمع کیا، اور اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ دین کی بات سننے اور سنانے کی اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے انسان کے جو دوست ہیں، اور ہر ایک جو سچا دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو جو ہے بھلائی کی طرف لاتا ہے، یعنی اچھائی کی طرف لاتا ہے. پریشانی سے اسے نکالنا، برائی سے اس کو نکالنا، یہ جو ایک دوستی کی پہچان ہے. تو اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل شانہ جو ہے ولی ہے، دوست ہے. کن کے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ان حضرات کے، ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ دوست ہے جو انسان جو ہے ایمان والے ہیں. ایمان والے جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ یہ کرتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب دوست ہر ایک انسان کہتا ہے میں بھی دوست آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ جل شانہ جو انسان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ کر رہے، وہ خود اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل شانہ جو ہے ایمان والوں کو من الظلمات الی النور، اندھیرے سے نکال کر جو روشنی کی طرف لاتے. کوئی بھی انسان دنیا کے اندر اندھیرے میں ہے، لائٹ نہیں ہے، کچھ نہیں، اس کو جو پریشانی ہو رہی ہے، ایک انسان آیا لائٹ لے کے آیا یا اس کو جو ہے اجالے کی طرف لایا تو اس کی جو پریشانی جو ہے دور ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب دنیا کے اندر جتنے بھی انسان کو بھیجے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ہر ایک انسان جو ہے گمراہی میں ہے، ہر ایک انسان گمراہی میں. اللہ جل شانہ جس کو ہدایت دے دیں وہ انسان ہدایت پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جو ہے ایمان والوں کے جو ولی ہے، یعنی دوست ہے. اب جو بھی انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ رکھیں گا، جو بھی انسان، تو وہ جو ہے تاریخ کے لحاظ سے وہ اللہ کا ولی ہے. جس طریقے سے اللہ جو ہے ایمان والے کے ولی ہے، اسی طریقے سے ہر وہ انسان ایمان والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے. ولی کا معنی ہی دوست ہے. اور ہر ایک دوست جو سچا دوست ہوتا ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ مصیبت میں، تکلیف میں اس کی جو مدد کرے، یہ جو ایک پہچان ہے. تو دنیا کے اندر جو ہے ہر ایک انسان جو ہے، دنیا کے اندر آپ کے پاس پیسے آ سکتے، عزت آ سکتے، شہرت آ سکتے، بہت ساری چیزیں آ سکتی. اس میں ولی شیطان کو کوئی فرق نہیں. اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیتے، چاہے وہ ولی ہو چاہے پھر وہ شیطان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کے انتظام ہر ایک کے واسطے کر کے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ دوستی کی جو بات بتلاتے ہیں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ جس انسان کو جو ہے گمراہی سے ہٹا کر، برے راستے سے ہٹا کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف آ جائے، اس کا نصیب جو کامیاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے دوست ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کو جائیداد، دنیا کے اندر شہرت، سب کچھ ملا،
لیکن اچھے برے کی تمیز نہیں ملی، کیا غلط راستہ ہے کیا صحیح راستہ ہے، غلط راستے سے بچا نہیں وہ، تو اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی بھی نہیں بن سکتا۔ اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں، ولی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک احکامات کو، ولی کی جو ہے نسبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ ہر ایک جو ہے اندھیرے سے، جو بھی جو ہے دنیا کے اندر ہر ایک جو ہے برائی سے جو الگ ہو جائے وہی ولی ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہے، کچھ جو یہ فرائض ہے، تو ان کے بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا ہے کہ جو انسان جو برائی سے بالکل جو بچ جائے، اور یہ نصیب والے کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا کے اندر کب کس انسان کو ولی بنا دی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تھوڑی دیر سوچا انسان، جو سوچا کیا سے کیا بن گیا، کیا سے کیا بن گیا، تھوڑی دیر سوچا بس کیا سے کیا بن گیا۔ ایسے بہت سارے جو ہے تاریخ کی کتابوں میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے بہت ہی بڑے اللہ کے ولی بنے۔ کیسے بنے؟ حالانکہ ایک حالت ایک وقت ایسی تھی ان کی کہ بالکل جو ہے الگ زندگی، اچھے برے کی کچھ تمیز نہیں، شراب وغیرہ میں مست رہتے تھے ہمیشہ۔ ان سے جو واقعہ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی پہلے کی حالت اتنی بری تھی، پھر آپ اتنے اچھے کیسے بنے اور اتنے بڑے ولی بنے تاریخ میں، کہ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی دعا کو ایسے قبول کرے، ایسے دعا کو قبول کرے کہ ایک کے واسطے ایک انسان کو انہیں لکھ کے دیے، اگر آپ جو ہے 1,00,000 روپے ہم لوگ کو دے دیں تو ہم جو ہے آپ کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنوا دیں گے۔ انہوں نے جو کیا کہتے جی، ایک امیر آدمی تھے، مالدار تھے، انہوں نے پیسے لا کے رکھ دیے، پرچی لکھ دیا، پرچی لکھ دیا۔ اللہ جل شانہ نے جو ہے کیا کہتے جی، وہ جو انسان جو مالدار جنہوں نے پیسے دیے تھے وہ گزر گئے، اور جو ہے پھر ان کو جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خواب میں جو اللہ جل شانہ جو ہے بشارت دے ڈالے، جو تم نے وعدہ کرا تھا، اور وہ پیسے کس کے واسطے لیے تھے؟ غریبوں میں تقسیم کرنے کے واسطے، بانٹنے کے واسطے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ہم نے جو ہے آپ کی بات کو جو قبول کر لیا، ان کو جنت کے اندر جو ہم نے جو ہے محل دے دیا۔ اب ان سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے ولی کیسے بنے؟ آپ کی زندگی تو یہ تھی، آپ کی زندگی تو یہ تھی۔ تو انہوں بتلاتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے، ایک میں جو ہے آرمی کے اندر کہہ لو ایک آفیسر تھا، ایک جو ہے سپہ سالار تھا، کوئی چیز کی جو پریشانی نہیں تھی، کھانے پینے کا سب کچھ تھا، اور جو ہے روزانہ جو ہے میرا پینے کا کام تھا، روزانہ پینے کا کام۔ اب پینے کا کام اتنا تھا کہ نماز پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں۔ ایک تاریخ آئی، اس میں جو ہے شراب پی کے میں سو گیا۔ ایک ننھی جو ہے بچی تھی میری، معصوم بچی 2-2.5 سال کی، اس کو گود میں جو ہے بٹھا کے جو ہے میں پیتا تھا، شراب پیتا تھا۔ وہ بچی جو گلاس جو گرا دیتی تھی۔ مجھے اپنی بچی سے بہت ہی محبت تھی، 2-2.5 سال کی بچی، کیا کرنا۔ پھر بھی جو ہے جیسے میں شراب کو جو منہ لگا تو وہ بچی جو گرا ڈالتی۔ ایک دم جو ہے ایک دن ایسا ہوا بچی کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اور صدمہ اور پینا زیادہ شروع کر ڈالے۔ ایک رات کو ایسی میں جو ہے پی کے جو ایسی سو گیا، اتنے میں جو ہے خواب پڑا، خواب اتنا بھاری کہ قیامت جو ہے قائم ہو گئی ہے، قیامت جو ہے قائم ہو گئی ہے۔ اب وہاں پہ جو سب کے جو ہے اعمال نامے جو ہے تولے جا رہے، پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو سب انسان جو پریشانی کی حالت میں ہے، سب انسان جو ہے پریشانی کی حالت میں ہے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرے پیچھے جو ہے ایک بھاری سانپ لگا ہوا ہے، میرے پیچھے ایک بھاری سانپ لگا ہوا ہے۔ میں بھاگ رہا ہوں آگے، وہ میرے پیچھے پیچھے ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ آگے جب چلتے چلتے جو ہے ایک جو بہت ہی کمزور انسان، بوڑھے انسان، بالکل بہت ہی بوڑھے، ان سے میں بولا مجھے ذرا سانپ سے بچا لو با۔ انہوں بولے کہ نہیں، میں خود کمزور ہوں، میں کہاں اس سے جو فائٹنگ کر سکتا ہوں، کہاں جو ہے سانپ سے لڑ سکتا ہوں، میں جو آپ کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ آپ ایسا کریے، آگے جائیے۔ اور آگے گئے ہم،
آگے جاتے 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 جو ایک ڈبہ پہاڑ کے جیسے آیا. اب وہاں پر جو اس کے اوپر جو چڑھ گیا. اب نیچے دیکھے تو انگار ہے, پیچھے دیکھے تو سانپ ہے. اتنے میں گرنے والا ہی تھا کہ ایک دم سے ایک آواز آئی کہ پیچھے ہٹو. میں پیچھے ہٹا. پھر جو ہے وہی کمزور انسان جو ہے مجھے جو ہے دکھائی دیا کہ اب تو بچا لو. یوں کہ نہیں, میں نہیں بچا سکتا. لیکن میں آپ کو ایک راستہ بتلاتا ہوں کہ آپ جو ایسا کریے, فلاں ڈبہ ہے ایک, وہاں پر چڑھ جائیے. اور وہاں پر جو کیا کہتے جی, اس کے بعد میں ایک محل ہے. وہاں پر جو ہے ہر ایک انسان کا کچھ نہ کچھ جو اعمال ہے وہاں پر, جو تم نے دنیا کے اندر کچھ کرے وہ اعمال جو ہے اس کے ذریعے سے سانپ سے جو بچاؤ ہو سکتا ہے آپ کا. وہ فرماتے میں ڈبے پہ چڑھا, پھر نیچے دیکھا تو انگار ہے. اتنے میں جو ہے محل کا دروازہ کھلا, کھڑکی کھلی. وہاں پہ جو بہت سارے جو ہے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہے بچے ہیں, بچیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بالکل. اور انہی میں سے جو ہے میری نگاہ اپنی بچی پر بھی پڑی جو انتقال ہو گئی تھی. ایک دم سے جو ہے وہ بچی کیسے نہ کیسے اچھل کے جو ہے میرے گود میں آ گئی. گود میں آ کے جو ہے میرے جو کیا کہتے گود میں جب بیٹھ گئی, اب جو ہے وہ سانپ کو جو ایسے کری, بس سانپ پیچھے ہٹتا چلا گیا. جب دور چلے گئے, سانپ سے تھوڑا چھٹکارا مل گیا. تو اب جو ہے میں جو ہے بچی سے جو پوچھنے لگا, یہ حالات کیسے, یہ معاملہ کیسے ہے, یہ سانپ کون ہے اور یہ بوڑھے جو کمزور یہ کون ہے. تو میری بچی بولی کہ ابا جان دیکھو, وہ جو سانپ جو تھا وہ آپ کے دنیا کے اندر جو آپ کردار کرے, گناہ کے کامہ کرے, وہ سانپ بن گئے. اور تمہاری جو تھوڑی بہت نیکیاں تھی وہ جو ہے کمزور انسان, یعنی تمہاری جو نیکیاں بہت ہی کم ہے, گناہ زیادہ ہے. اور وہیں پر جو ہے وہ بچی جو قرآن کریم کی جو تلاوت کر رہی ہے, قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے جو ہے 2-2.5 سال کی بچی جو انتقال ہو گئی تھی, خواب کے اندر جو ہے وہ پورا جو قرآن کریم کے ذریعے سے جو ابا جان کو جو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے حالات ہیں, سب بھی جو پڑھ کر جو ہے سنا رہی ہے. ابا جان بول رہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا آپ قرآن بھی جانتی ہیں؟ کہ ہاں, آپ سے زیادہ قرآن بھی جانتی ہوں. تو اب جا کر جب یہ حالات پیش آئے, یہ سب بھی معاملات پیش آئے, اور جو ہے وہاں پر جو نصیحت کیے, بہت ساری جو نصیحت کیے کہ آپ جو ہے کیا کہتے جی دنیا کے اندر پورا جو اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر جو گزار ڈالے, ایسا کیسا, اب سانپ سے یہ کیسا, یہ جو ہے کمزور, آپ کے نیک اعمال دیکھو تو بہت ہی کم ہے. تو جب جا کے یہ نصیحت پورے نصیحت سننے کے بعد جو ہے اتنے میں وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آنکھ ایک دم سے کھل گئی میری. آنکھ کھلنے کے بعد کیا ہوا, پورا جو پسینے میں ہے, ڈر ہے, خوف ہے, پورا ڈر خوف ہے. جبھی سے انہوں جو ہے توبہ کر ڈالی, اور تاریخ میں ان کا نام جو ہے کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, بہت ہی بڑے پھر پڑھے لکھے سمجھدار اللہ کے اتنے بڑے ولی بنے کہ بعد میں چل کے یہ ہوا کہ غریبوں کا دیکھ بھال, سماج کے اندر کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے واسطے جو ہے ایسے جو ہے چلتے پھرتے لوگوں میں جو ہے پیسے جو ہے کلیکٹ کرتے اور غریبوں کو دے ڈالتے. چلتے چلتے جو ہے کیا کہتے ہیں گاؤں کے اندر گئے, وہاں پر دیکھے کہ ایک بہت بڑا امیر, بہت بڑے جو پیسے والے, انہوں جو ایک جو ہے گھر بنا رہے, انہوں جو ان کے پاس آئے کہ آپ یہ گھر بنا رہے, اس کے اندر رہنے کی آپ کی گارنٹی ہے؟ کہ نہیں, کب موت آ جائے معلوم نہیں. یا گھر کی گارنٹی ہے, اتنے سال لیتے, کب کے زلزلہ آ جائے, اتنا بڑا ڈھاوا نیچے پڑ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. کہ ہاں ہو سکتا ہے, کیونکہ میں آپ اس میں جو آپ کتنا پیسہ لگانا چاہ رہے, کیونکہ میں اس میں جو 1 لاکھ درہم لگانا چاہ رہا ہوں. انہوں بولے ایک کام بتلاؤں, یہ 1 لاکھ درہم جو ہے مجھے دے ڈالو, میں تمہارے واسطے جنت کے اندر اللہ سے جو ایک ڈھابا بنوا دوں گا, اور اس کے اندر جو ہے یہ سونے کی اینٹ ہے, چاندی کی اینٹ ہے, یہ سب بھی ہوں گے. تمہیں سوچ لو, سمجھ لو. انہوں بولے ٹھیک ہے, تمہیں جو ہے صبح آؤ, میں مشورہ کر لیتا ہوں, اپنے آپ کو جو ہے اس کے اوپر استخارہ کر لیتا ہوں, میرے سمجھ میں آ گئی بات, تو صبح آ جاؤ, صبح جو ہے فیصلہ کر لیں گے. اللہ والے انہوں بھی جو بولے ٹھیک ہے, کل تک تمہیں جو سوچو, اچھا سے جو وچار کرو, جو سمجھ میں آئے بعد میں بولے. انہوں جو اپنے گھر کو آ گئے, اللہ کے ولی, انہوں جو ہے دعا کرتے ہیں, رات بھر دعا کرتے ہیں
اے اللہ ان کے دل کے اندر جو ہے ایمان کی، اچھائی کی، سچائی کی محبت ڈال دے۔ وہ دنیا کے اندر اتنے جو ہے لاکھوں روپے لگانے کے لیے تیار ہے، وہ گھر کا جو گارنٹی نہیں، کب گر جائے کیا ہو جائے، زندگی کو کوئی جو گارنٹی نہیں ہے، وہی پیسے اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے کتنے کی فائدہ ہوگا۔ یہ جو انہوں دعا کرتے رہے، دوسرے دن جو ہے انہوں جو ہے مالدار آدمی کو جو بات جو ہے سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہی کریں گے۔ انہوں جو پیسے لے کے پورا جو ہے جتنے گھر میں لگانے تھے پیسے، وہ پورا پیسہ لے کے جو ہے ایک پوٹلی میں جو بند کے جو ہے اپنے گھر کے پاس کھڑے ہیں۔ انہوں جو اللہ کے ولی، ان کے ساتھ ایک اور آئے، کیونکہ ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن جو ہے مجھے ایک کاغذ لکھ کے دو، اسٹیمپ پیپر پر لکھ کے دو کہ میں 1 لاکھ جو آپ کو دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ مجھے جنت کے اندر گھر دیتے، لکھ کے دو۔ اللہ والے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بہت سارے جو ہے اللہ کے ولی، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی، پریشانی کی حالت میں لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے، اچھے کپڑے نہیں، اچھے بالا نہیں، کچھ نہیں، زیادہ اچھے رہنا بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے یہاں ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اگر وہ کسی بات کو جو ہے قسم کھا کے جو کہہ دے اے اللہ ایسا کر دو، تو اللہ جل شانہ ایسا ہی کر دیتے۔ تو ان امیر آدمی نے کہا کہ پیسے دینے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن جو مجھے جو ہے لکھ کے ہونا ہے مجھے، کہ مجھے جو ہے 1 لاکھ درہم کے بدلے اللہ جل شانہ آخرت کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں جنت کے اندر ایک ڈھابہ مجھے دیتے، اس کا 1 اینٹ چاندی، 1 اینٹ سونے کا، یہ سب بھی جو ہے مجھے لکھ کے ہونا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پورا جو ہے لکھ ڈالے کہ اللہ کا بندہ، یہ 1 لاکھ درہم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو درخواست ہے کہ اس بندے کو جو ہے کیا کہتے ہیں جنت کے اندر ایک ڈھابہ دیا جائے۔ پرچہ پورا لکھ کے جو تیار کر کے کہ یہ لے لو، لکھ کے ان کو دے ڈالے۔ انہوں کیا بولے، انہوں جو ہے دے کے چلے گئے۔ انہوں جو 1 لاکھ روپے لے کو ان کے جو ساتھ جو تھے 1 لاکھ درہم، آج کے ڈیٹ میں کروڑوں روپے سمجھ لو، وہ پورے کے پورے غریبوں میں جو ہے بانٹ ڈالے۔ شام تکن افطار کے واسطے جو روزے سے تھے، افطار کرنے کے واسطے بھی ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں بچے کہ ہاں وہ افطار کر لے، پورے پیسے جو غریبوں میں بانٹ ڈالے۔ اب 3-4 دن کے بعد کیا ہوا کہ انہوں جو مسجد کے اندر تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ محراب میں سے جو ایک پرچہ ملا، ایک چٹھی ملی، وہ پڑھ کے دیکھے تو انہی کی لکھائی تھی، جو انہوں جو ہے مالدار آدمی کو لکھ کے دے کے آئے تھے، حالانکہ بہت دور ہے ان کا گھر، یہاں پہ جو ہے مسجد کے اندر ان کو جو محراب میں ملا، اور دوسری طرف یہ لکھا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہتے جی جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس مالدار آدمی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایسے ایسے جو محل بنائیں گے، وہ ہم نے جو اس بندے کو دے دیا۔ یہ پرچہ لے کے ایسا کیسے ہوا۔ اب یہ جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے اس گاؤں میں گئے تو وہاں پر دیکھے تو اس گھر کے سامنے جو ہے ٹینٹ وغیرہ، جو بھی جیسے آج کل کے یہاں پہ شادی ہے تو ٹینٹ وغیرہ، یہ جو ہے سمجھ لیتے ہیں یہاں پر جو میتہ ہو گئے ہیں، ایسے اس ٹائم میں جو کچھ نشان لگا ڈالتے تھے، خوشی کا نشان الگ، غم کا نشان الگ۔ تو یہ لوگ جو پہچان گئے کہ ان کے گھر میں کچھ جو ہے غم کا معاملہ، پریشانی ہوا ہے۔ جب نزدیک گئے تو جب جا کے معلوم ہوا کہ ہاں اس گھر کے اندر جو انتقال ہو گیا ہے۔ کون سے؟ وہی جنہوں نے 1 لاکھ جو درہم دیے تھے، 1 لاکھ درہم جو دیے تھے، ان کا جو انتقال ہو گیا ہے، ان کو جو دفنا ڈالے ہیں۔ اب جو ہے جو ان کو جو غسل وغیرہ دیے، ان کو بلائے بیچاروں کو، کیسے کیونکہ ایسے جو ہے موت کے وقت جو ہے انہوں جو ہے ہم لوگ کو ایک پرچہ دیے، اور پرچہ دے کے یہ بولے کہ جب میں جو ہے گزر جاؤں تو یہ جو ہے کفن کے ساتھ جو دے ڈالنا۔ اچھا، کفن کے ساتھ دے ڈالیں کہ ہاں یہ کہ انہوں جو ہے کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پرچہ دکھلایا، یہی پرچہ ہے، کیونکہ ہاں یہی پرچہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے دنیا کے اندر جن کی جو کوئی حیثیت نہیں، سماج کے اندر بالکل جو اچھا سے رہ سکنا نہیں،
لیکن جو وہ اللہ کی محبت میں اتنے جو ہے اللہ کے اتنے ولی اللہ کے اتنے جو دوست بن جاتے ہیں کہ ہر ایک گناہ سے جو بچتے رہتے ہیں، ہر ایک گناہ سے بچتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر ایک خواہش کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ولی جو ہے، اللہ کا جو دوست ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی پہچان یہی ہے۔ ایک تو فرائض وغیرہ ہے، فرائض وغیرہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو جو ہے ہمیں گناہ نہیں سمجھتے، ان سے بھی اگر بچتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہت بڑے جو ہے انسان کو جو ہے اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ولی سے جو ہے دوستی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے دوست رکھتے ہیں، اور جو ولی کا دشمن بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اس کی جو دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا کہتے جی، اب ولی تو بن گئے، چلو اب جو ہے ہمیں جو ہے انسان ہے، ہمیں بھی ایمان والے، تو ہمارا کیا ہے؟ اچھے انسان سے، انبیاء کرام علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے ایک محبت، کائے کو محبت؟ کیوں؟ انہوں نے جو ہے اللہ کے احکام پر اپنی زندگی گزارے، اللہ نے جو کہے تھے وہ یہ کام کر کے جو ہے زندگی سے دنیا سے گئے، اس لیے جو ہماری جو ہے ان سے جو ہے کیا کہتے جی دوستی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہاں بھائی ان کے ذریعے سے جو ہے کچھ جو ہے ہم لوگ کو جو ہے دنیا کے اندر جو ہے کچھ جو ہے نفع و نقصان، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھائی ان کے کیا کہتے ہیں ان کے کرنے سے ہماری جو زندگی کے اندر نفع نقصان کو کچھ ہو جاتا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو یہاں تک ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان جو ہے سچائی پر جو چلتا ہے، ایک صحابی تھے بیچارے، انہوں بولے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھے محبت ہے، آپ سے مجھے محبت ہے۔ اچھا محبت ہے تو کیا ہے؟ آپ کا ڈھابا بن جائیں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے آپ کے کپڑے اچھے، آپ کا جاب اچھا، نہیں نہیں نہیں۔ انہوں صحابی فرما رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب ہمیں آپس میں بولیں گے ہاں بھائی مجھے آپ سے جو ہے ہاں بھائی دعا کرو زندگی تھوڑا جاب آ جائے، یہ نہیں، یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے وہ صحابی بولے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے جو محبت ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے تیار ہو جاؤ۔ کائے کے لیے تیار؟ نہیں ڈھابا بن جائیں گے، آپ کے کپڑے اچھے بن جائیں گے، آپ کا جاب درما، یہ نہیں، آپ کے اوپر مصیبت زیادہ آئیں گے۔ ایسا کیسے؟ ہم لوگ جو آج کل جو بھی ہمیں جو ہے بزرگان دین سے جو محبت کا تعلق، ان کے وہاں پر جو حاضری وغیرہ جو بھی ہم دیتے، ہمیں کیا سوچتے ہیں ہمارے دنیاوی زندگی کے اندر کیا ڈھابا بن جائے گا، نوکری نہیں نوکری آ جائے گا، یہ سب بھی ہم جو سوچتے ہیں، حالانکہ یہ جو غلط ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی ان سے کہہ رہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے، آپ تیار ہو جائیے۔ کائے کے لیے؟ آپ کے اوپر مصیبتیں تکلیفیں بہت ساری آئیں گی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو مثال کے طور پر جو سمجھایا، اونچائی سے پہاڑ سے جس طریقے سے پانی گرتا ہے، اس کے گرنے میں کوئی جو پریشانی نہیں ہے، آرام سے گرتا ہے، جھرنا وغیرہ ہے، آبشار وغیرہ ہے، جھرنا ہے، آرام سے نکلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کریں گا دنیا کے اندر اس کے اوپر تکلیف مصیبتیں بھی ایسی آئیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو خاص طور پر کہ ہم آپ کو جو دوست بنا رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی کچھ ایک ٹیسٹ رہتا ہے، ایک امتحان رہتا ہے، ہاں فلاں دوست ہے مصیبت میں کام آیا کیا، پوچھتے ہم آپس میں بھی تیرا فلاں بڑا اچھا دوست تھا مصیبت میں کام آیا کیا، جب جو ایک پہچان ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے آپ کو اللہ مانا ہے، ہم آپ کے جو دوست ہیں، ہم جو ہے آپ کی ہر ایک بات کو جو مانتے ہیں۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک تو جاب آ گیا، کھانا پینا اچھا مل رہا، نماز پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، ہم آپ کی جو آزمائش کریں گے، آپ ہمارے دوست ہے کہ نہیں ہے، آپ ہمارے دوست ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو ہے آپ کو جو امتحان لیں گے، امتحان کس لحاظ سے لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان لیں۔
ہم نہیں اتنے بڑے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو ہے کبھی کبھی جو ہے انسان کے جو ہے انسان ہمارے سے کتنا محبت کرتا ہے، انسان ہمارے احکامات پر کتنا چلتا ہے، مصیبت بھی دے کر بھیجتے ہیں. مصیبت ہے، تکلیف، ہاں بھائی انسان کو جو ہے مصیبت آرام سے جو برداشت کر سکتا ہے. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے جو ہے مالوں کے اندر جو کمی کر ڈالتے ہیں، درمازادہ تو کم کر ڈالے. جنگلہ اچھا ڈال لیتے، پیگ رہا تھا، اب ہم اس کا ٹیسٹ لے رہے، امتحان لے رہے، جنگلہ کے اندر مار کھا گئے. کمپنی اچھی چل رہی تھی، کمپنی کے اندر مار کھا گئے. اولاد وغیرہ سب اچھے تھے، صحت مند تھے، سب اچھے تھے، ہم نے ان کے اندر جو بیماری لا ڈالی. اب ایسے وقت میں جو انسان جو ہے اب بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ انسان جو کامیاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہے جب کسی کو ولایت دیتے، کسی کو اچھا بناتے ہیں، تو اس کے لیے جو کچھ نہ کچھ جو ہے دنیاوی طور پر جو ہے امتحان کے طور پر مصیبتیں جو دے کر جو آزماتے ہیں. اور مصیبت دے کر بھی اگر کوئی انسان جو ہے برائی سے بچ گیا بس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے جو دوست ہیں. اور دوست کی جو پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ہم اسے جو ہے ہر ایک برائی سے جو ہے ہر ایک برائی سے جو اسے نکال کر جو ہے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف ہم لے جاتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے کہ ہر ایک مصیبت میں بھی کوئی برے خیالات آتے، برے کرنے کا کام کا ارادہ ہوتا، کچھ بھی، تو ان چیزوں سے ہم اس کو جو بچاتے رہتے. اور اسی طریقے سے فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یہ تو ایمان والوں کے دوست کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کیا کرتے ہیں ہر ایک برائی سے جو چھوٹی چھوٹی برائی سے بھی جو اسے جو بچا کر جو ہے اجالے کی طرف، اندھیرے سے نکال کر جو روشنی کی طرف لاتے ہیں، تاکہ جو معلوم ہو جائے. رات کا موسم ہے، کہاں کیڑے ہیں، کہاں کیا ہے معلوم نہیں ہوتا، وہی اجالا ہے یا روشنی ہے تو آرام سے دکھ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے سب سے جو پہلے اس کے دل کے اندر ایک روشنی پیدا کرتے، قرآن کریم بھر دیتے، حدیث بھر دیتے. ان کے ذریعے سے انسان جو ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے فیصلہ کرنے لگتا ہے، دل و دماغ سے نہیں. من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین. جس بندے کے ساتھ اللہ جل شانہ محبت کا ارادہ کرتے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے، تو سب سے پہلے دین اس کے جو ہے زندگی کے اندر داخل کر ڈالتے. دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر، اللہ کے علم آ گیا تو پھر آرام سے وہ جو برائی سے جو بچ کر اچھائی کی طرف چلیں گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. دوسرا دوست کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان کس کا دوست ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ جس طریقے سے اللہ کا کام یہ ہے کہ اپنے بندوں سے، اپنے ایمان والے بندوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور اسے ہر ایک برائی سے جو ہے نکال کر جو ہے اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے شیطان بھی جو ہے ہر ایک کافر کا، ہر ایک نافرمان کا دوست ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اس کا کام الگ ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جب انسان جو اچھائی کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان جو اس کو جو غلط مشورہ دیتا ہے، غلط مشورہ دیتا ہے. اور شیطان جو اس کو جو ہے یہاں تک کوشش کرتا ہے کیسے نہ کیسے یہ بندہ جو ہے کیا کہتے جی اچھائی سے نکل کر، اگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی بھی ہے تو کیسے نہ کیسے یہ انسان جو ہے اچھائی کو چھوڑ کر جو برائی کے اندر آ جائے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جو بھی انسان جو ہے اچھائی سے جو ہے نکل کر برائی کی طرف آئیں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کا انجام جو جہنم ہے. تو اس لیے جو ہمیں بھی ولی بن سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ ہم جو گناہوں سے بچتے رہیں. بس گناہوں سے جتنے ہمیں بچتے رہیں گے، ایک تو فرض ہے، احکامات وہ کرنا ہے، لیکن ہم چاہتے کہ نہیں ہم اللہ کے ولی بنیں، اللہ کے دوست بنیں، تو جو ہے پھر ہمیں جو ہر ایک چھوٹے موٹے گناہ سے بھی، ہر ایک گناہ سے ہم پرہیز کرتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری جو زندگیوں کے اندر برکت دیں گا. برکت کیا ہے؟ مصیبتیں جو ہے آئیں گی اس کو جو سہنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر دیں گا.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جتنے بھی دنیا کے اندر اچھے انسان آئے، ایسے نہیں کہ ان کے کپڑے اچھے، ان کے جو ڈھابے اچھے، ان کو جو آمدنی اچھی، نہیں، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے بچائے، ذرا دور رکھے۔ کیوں؟ یہ دنیاوی ساز و سامان جتنا آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں تذکرہ کرے کہ ہم نے جو ہے بعض قوموں کو جو ہے، بعض جو قومیں آئی دنیا کے اندر، ان کے ڈھابے اچھے، ان کے بدن اچھے، سب اچھے، ان کے ہیلتھ اچھے، لیکن ان کو جو ہے ہم نے جو ہے انہی کے اندر جو ہے رہ کر جو ہے ان کے اندر فخر آ گیا، انہوں جو ہے سچی بات کو، اچھی بات کو لینے کے لیے جو ہے پرہیز کرنے لگے کہ نہیں، ہم جو ہے اچھی بات کو نہیں لیں گے، ہم اسی میں اچھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے نیست نابود کر ڈالے۔ اور جتنے بھی بزرگان دین اچھے آدمی آئے دنیا کے اندر، ان کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں کتنے کے آئے، سماج کے اندر بھی رہنے نہیں دیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دیے، سماج کے اندر رہنے نہیں دیے، گاؤں کے اندر رہنے نہیں دیے، لیکن وہ ساری باتیں پھر بھی جو ہے سب کو جو ہے وہ برداشت کرے، لیکن جو ہے اللہ سے تعلقات کو جو ختم نہیں کرے کہ نہیں ہمارا اللہ دوست بن جائے تو بس ہے، یہاں نہیں تو کہیں پر بھی ہم آرام سے رہ لیں گے، مرنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یہ ان کی زندگی کے اندر آیا۔ تو اس لیے جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی دنیا کے اندر آئے تو تکلیف مصیبتیں ان کے اوپر زیادہ آئے، صحابہ کرام بھی جو بنے ان کے اوپر بھی جو تکلیف مصیبتیں زیادہ آئی، جو اولیاء کرام بزرگان دین جتنے بھی آئے ان کے اوپر بھی مصیبتیں تکلیفیں زیادہ آئی۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے، نہیں بھائی ہم اچھے کپڑے لیتے، ہم سب کچھ اچھے، نہیں بھائی ہم نماز ٹائم پہ، ہاں بھائی سب یہی، نہیں، مصیبت ہے، تکلیفیں جب آئیں گے ایسے وقت میں جو ہے صبر کریں گے، جب جا کے ہم جو اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ ایسے ٹائم پر بھی غلط راستہ اختیار نہیں کریں گے، نماز کے اندر کمی نہیں کریں گے، صبر کے اندر کمی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم ہر جگہ ان کی جو رہنمائی کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ مصیبت میں، تکلیف میں ان کو جو ہے شریعت سے ہٹنے نہیں دیتے۔ یہی جو ہے اللہ کے دوست ہونے کی جو پہچان ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ مصیبت تکلیفیں میں بھی ہمیں بھی جو ہے شریعت کے کسی بات سے نہ ہٹیں، تو ہمیں بھی جو ہے اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حينما